اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين فما استطعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين. الحمدللہ پچھلی نشست میں ہم نے رکوع نمبر 4 کی چند آیات کا مطالعہ کر لیا تھا اور اس مقام پہ چوتھا پارہ بھی الحمدللہ ختم ہوا تھا. آج انشاءاللہ العزیز ہم آیت نمبر 24 اور 5ویں پارے سے قرآن حکیم کے اپنے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں. سورہ نساء کا مطالعہ چل رہا ہے اور یہاں پر عرض کیا گیا تھا کہ سوشل ویلیوز آف اسلام، اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور ساتھ ساتھ احکامات جو یعنی یوں کہیں کہ سوشل سسٹم سے ریلیٹڈ جو احکامات ہیں، اخلاقی اقدار ہیں، ان کا بیان اس مقام پہ فرمایا ہے. چنانچہ آغاز ہوتا ہے اس آیت کا، آیت مبارکہ آیت نمبر 24. یہاں پر پچھلی نشست میں جو ہم نے سمجھا تھا اس میں کچھ ایسی غیر محرمات خواتین تھی جن سے پھر وہ شرعی پردہ والا معاملہ نہیں ہوتا. پھپھو ہے، خالہ ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ بہنیں ہیں سگی، اسی طریقے سے بیٹیاں ہیں، بھتیجیاں ہیں، وغیرہ وغیرہ. اب جو ایک لسٹ آ رہی ہے چھوٹی سی، وہ ہے کہ جن سے جو کہ عارضی محرمات ہیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا عارضی طور پر. یعنی کوئی خاتون ہے جو آلریڈی کسی کے نکاح میں ہے تو ظاہر ہے ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن ایسی سچویشن میں جو پردے کے احکامات ہیں وہ اپنی جگہ نافذ رہیں گے. چنانچہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور حرام کی گئی ہیں تم پر شوہر والی عورتیں، یعنی جن کے جو کہ آلریڈی کسی مرد کے نکاح میں ہیں، حرام کی گئی ہیں سوائے ان کے جن کے مالک ہو تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی کنیزیں. کنیزوں کا معاملہ اس دور میں کہ جب کہ غلاموں کا دور تھا تو اس وقت اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو اجازت دی گئی تھی. ظاہر تفصیل میں جانے کا اس وقت موقع بھی نہیں اور وہ سسٹم بھی اس وقت موجود نہیں ہے، لہٰذا بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی بھی ضرورت نہیں. لہٰذا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اس کا بیان فرمایا کہ کنیزوں کے ساتھ بہرحال جو ہے وہ پردے کے معاملات اس طرح نہیں ہوا کرتے جو اللہ کا حکم ہے. کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا حکم ہے تمہارے لیے. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے خواتین جو ان کے علاوہ ہیں. ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین، بشرطے کہ تم حاصل کرو انہیں اپنے مال کے ذریعے پاک دامن بن کر، یعنی نکاح کے بندھن میں لانے والے بنتے ہوئے، غیر مسافحین، نہ کہ لذت لینے والے بن کر. اب یہ وہ شے ہے کہ ظاہر ہے جو بڑا کلیئر ہے، اس میں کوئی تبصرے کی تذکرے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے اندر، خاص طور پہ مرد کے اندر جو ایک جذبہ رکھا ہے اس کی تکمیل کے لیے نکاح کا پاک طریقہ جو ہے وہ عطا فرمایا ہے کہ اس لذت کو تکمیل کے لیے جو ہے وہ نکاح کے ذریعے پورا کیا جائے. لیکن اگر کوئی شخص بغیر نکاح کے یہ سارے معاملات کرے تو ظاہر ہے ہمارا علم ہے وہ زنا کے معاملات بھی ہم پڑھ چکے، آگے چل کے اس کی آیات، اس کی جو سزائیں ہیں وہ بھی آ جائیں گی. اللہ فرماتا ہے کہ یہ سارا اس لیے ہے کہ تاکہ تم نکاح کے بندھن میں لانے والے بنتے ہوئے، یعنی پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ اس شوہر والے رول کو اپناتے ہوئے تم جو ہے وہ ان کے ساتھ نکاح کرو اور پھر جو ہے ان سے حاصل کرو جو کہ تمہیں چاہیے. غیر مسافحین، نہ کہ صرف لذت لینے والے بن کر. بڑا کلیئر ہے کہ یہ صرف یہ جو ایکسٹرا میریٹل افیئرز وغیرہ ہیں، اس قسم کی ہر چیز کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ممانعت کر دی گئی. اور ہمارا علم ہے کہ یہی وہ شے ہے جو کہ کسی سوسائٹی کے تنزلی کا ایک سب سے بڑا ذریعہ ہے. کسی سوسائٹی میں سوشل ویلیوز ختم کرنا ہو تو یہ اس طرح کے معاملات کو آگے بڑھاتے رہیں، سوسائٹی کی ویلیوز ختم ہو جائیں گی، نہ مادر پدر آزاد گھومیں گے، لڑکے بھی لڑکیاں بھی. اسی طریقے سے جو پھر اس سے آگے بڑھ کر انفارچونیٹلی آج دنیا دیکھ رہی ہے، خاص طور پہ ویسٹ کے اندر. بل کلنٹن نے اپنی پریزیڈنسی کے دور میں یہ بات کہی تھی کہ عنقریب ہماری پاپولیشن کی اکثریت ان بچوں پر منحصر ہوگی جو کہ غیر شادی شدہ لڑکے لڑکے کے درمیان ہونے والی یعنی زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے. اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ
کہاں تک پھر یہ بات جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دور ہی جو ہے وہ اس کا سٹاپ لگا دیا کہ جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، جس چیز کی اجازت دی ہے، نکاح کے ذریعے اپنے اس معاملے کو پورا کر سکتے ہو۔ فمستطعتم به منہن، پھر جو تم نے لطف اٹھایا ہے اس مال کے ذریعے ان سے، فاتوہن اجورہن فریضہ، تو دو انہیں ان کے مہر جو طے شدہ ہیں۔ اس پر پہلے بھی بات ہو چکی کہ مہر کا دینا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد میں روایت ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ جس نے مہر طے کیا اور ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے، اور ظاہر ہے مرنے سے پہلے ادا بھی نہ کیا، تو قیامت کے دن زانی کی حیثیت سے پیش ہو۔ کہ ایسا خطرناک اور سینسیٹیو معاملہ ہے، ہمیں چاہیے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ سینسیٹیو رہیں اور لوگوں کو بھی اس حوالے سے متنبہ کریں۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ، اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر اس میں کہ تم راضی ہو جاؤ جس پر مہر مقرر کرنے کے بعد، یعنی باہمی رضامندی سے مہر کی اماؤنٹ میں کمی بھی ہو سکتی ہے اور بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ تو اگر باہمی رضامندی سے وداؤٹ اینی فورس کیا ہے، کوئی مہر میں کمی کر دی ہے، عورت کی طرف سے مہر معاف ہو گیا، یا شوہر کا دل چاہ چلو بھائی مہر طے تو 1 لاکھ ہوا تھا، میں 1.5 لاکھ دیتا ہوں، تو اس میں پھر اللہ فرماتا ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے، ہر وہ شے جو کہ میوچل کنسنٹ کے ساتھ باہمی رضامندی سے طے کیا جائے۔ ان اللہ کان علیم حکیمہ، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ ومن لم يستطع منکم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات، اور جو نہ رکھتا ہو طاقت تم میں سے مالی طور پر کہ نکاح کرے آزاد مومن عورتوں سے، فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، تو نکاح کر لے ان میں سے جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ مومن کنیزوں میں سے۔ ابھی کیا بات آ رہی ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے اندر وہ اتنا فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے کہ آزاد عورتوں سے نکاح کر سکے، اور اس دور میں چلے جائیے ایسے 14 سال پہلے کہ جس میں یہ پورا غلاموں کا تصور موجود تھا، جس کو بیسکلی اسلام نے آ کر ختم کیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت واقعات ہمیں ملتے ہیں، ایمان افروز واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ کس کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کروایا، یا صحابہ کرام نے اپنے غلاموں کو آزاد کیا۔ تو ایونچولی اسلام نے اس پورے سسٹم کو ختم کیا ہے۔ لیکن اگر وہ غلامانہ دور ہو اور سسٹم ہو، تو اس میں بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے کہ آزاد مومن عورت سے نکاح کر سکے، تو پھر اسے چاہیے کہ جو غلام ہے، کوئی کنیز مومن عورت ہے، اس سے نکاح کر لے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ زیادہ جانتا ہے کہ تمہارے ایمان کو، یعنی اللہ زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنا پاک رہنا چاہتے ہو۔ یہ خواہش تمہارے اندر موجود ہے، اللہ کی ڈالی ہوئی ہے، لیکن اس خواہش نفس کے اندر کہیں خدا نہ خواستہ تم حد سے تو آگے نہیں بڑھ جاتے۔ یہ بات وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس مقام پہ فرما رہا ہے کہ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنا پاک رہنا چاہتے ہو، یا تم اللہ زیادہ جانتا ہے تمہارے ایمان کو۔ بعضکم من بعض، تم میں سے کچھ دوسروں میں سے ہیں، تم آپس میں ایک دوسروں میں سے ہو۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، پس نکاح کرو ان سے ان کے مالکوں کی اجازت سے، یعنی اس بات کی اجازت ہے مالک کو کہ وہ چاہے تو اپنی کنیز کا کسی سے نکاح کروا دے۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، پس نکاح کرو ان سے ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور دو انہیں ان کے مہر بھلے طریقے پر۔ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُصَافِحَاتٍ، وہ پاک دامنی اختیار کرنے والی ہوں، محض لذت لینے والی نہ ہوں۔ ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی کوئی چھپی دوستی کرنے والی ہوئی۔ ہر قسم کی یہ جو ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہیں، اس کو اسلام نے بڑی ہی شد و مد کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکریج کیا ہے، ختم کیا ہے، اور اس کی اجازت کسی بھی صورت نہیں دی ہے۔ ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی کوئی چھپی ہوئی دوستیاں کرنے والی ہوں۔ فاذا احصن، تو جب وہ قید نکاح میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر وہ ارتکاب کرے بدکاری کا، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پر نصف ہے اس کا جو آزاد عورتوں کے لیے سزا ہے۔ یہ پھر علماء نے اس میں تفصیل بیان کی ہے کہ غیر شادی شدہ عورت آزاد ہے اور زنا کا ارتکاب اگر ہو جائے اس سے، تو اس کو اگر 100 کوڑے ہیں، تو غیر شادی شدہ جو کنیز ہے اس کو 50 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور اس کے پیچھے بھی بڑی ہی لاجیکل ایکسپلینیشن ہے کہ آزاد عورت کو اپنے پورے خاندان کی پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے۔ وہ اس کا باپ بھی زندہ ہے، ممکن ہے وہ بھائی ہو یا جو بھی اس کے خاندان والے ہیں، وہ آزاد ہے، اس کے پاس فائنینشیل اسٹرینتھ بھی ہے، اور وہ اپنے خاندان کی پروٹیکشن بھی حاصل ہے، جبکہ کنیز کے پاس ہی اس طرح کی شے نہیں ہوتی، لہٰذا اس کی سزا بھی اس مقام پہ اس حوالے سے آدھی رکھی گئی ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ
عنت منکم، یہ کنیز سے نکاح کی اجازت اس کے لیے ہے جو ڈرتا ہو گناہ میں پڑنے سے تم میں سے، وَأَن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر ہی کرو یعنی اپنی خواہش نفس کو قابو میں ہی رکھو، خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، بہت ہی خوبصورت مقام قرآن حکیم کا آیت نمبر 26 ہے سورہ نساء کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ شریعت کی جو مظہر ہے، اس کی رحمت کا جو مظہر ہے، اس کا بیان فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ چاہتا ہے اللہ کہ واضح کر دے تمہارے لیے ہدایت اور رہنمائی دے تمہیں ان کے راستوں کی جو تم سے پہلے تھے، یعنی جو نیک لوگ گزر چکے ہیں، جنہوں نے دنیا میں ایک آزادانہ اور ایک منصفانہ زندگی گزاری، جنہوں نے اللہ کو راضی کرتے ہوئے اپنے شب و روز گزارے، ان لوگوں کی راستے کی رہنمائی اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں عطا کرتا ہے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور تم پر نظر کرم فرمائے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یہ میں اور آپ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ بائے برتھ مسلمان ہیں۔ اس کی اہمیت کسی ایسے شخص سے جا کے پوچھی جائے جس کو تڑپ ہوئی ہو مسلم نہ اور بعد میں وہ مسلمان ہوا، کہ اس آیت کی اہمیت کیا ہے، یہ کتنا بڑا اینکر ہے جو دین اسلام الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں دیتا ہے۔ صحیح غلط کی تمیز، کسی سچویشن میں کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو اللہ پر بھروسے سے کتنی جو ہے اس دل کو اطمینان، کتنا سکون قلب ہو جاتا ہے۔ کوئی بہت ہی پیار کرنے والا دنیا سے چلا جائے، اتنی بڑی کوئی مصیبت آ جائے، تو بھی جو اہل ایمان ہے اس کو کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان جو ہے وہ ایک سکونت، ایک اطمینان قلب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اس ایمان کے ذریعے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہاں تک ہے کہ ویسٹ میں لوگوں کی نوکریاں جاتی ہیں، ان کو اگر ٹرمینیٹ کر دیا جائے، لے آف کر دیا جائے، تو اس بات پر جی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے، انہیں بھی ایمان اور ہدایت کی توفیق دے، اور ہمیں بھی۔ یہ اتنی ان باتوں پر کہ جی لے آف کر دیا گیا، لوگ بعض اوقات خودکشیاں کر لیتے ہیں، سوسائڈز کر لیتے ہیں ایسی باتوں پر، کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس اینکر کوئی نہیں، دے ڈونٹ نو ویئر ٹو گو، ان کے لیے تو اینڈ آف دا ورلڈ ہو گیا۔ جبکہ یہ شریعت، یہ دین جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا، اتنا بڑا اینکر ہمیں پرووائڈ کرتا ہے، اور ہمیں گویا کہ جو دنیا کے منجدار ہیں اور دنیا کے طوفان ہیں، ان میں اسٹیئر کر کے ایک اللہ کی رضا والی زندگی گزارتے ہوئے اور دنیا سے بچاتے ہوئے ہمیں لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا یقین اور اس رحمت کا مظہر ہمیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ نظر کرم فرمائے تم پر، ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، اور چاہتے ہیں وہ جو پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی کہ تم ہٹ جاؤ سیدھے راستے سے، بہت دور ہٹتے ہو۔ یہ خاص اللہ نے میلا عظیما کے الفاظ استعمال کیے۔ وہ لوگ کہ دنیا جو خود بیرا روی کا شکار ہے، وہ لوگ جو خود عقل پرست ہیں، نفس کے غلام ہیں، جو کہ نکاح کو ایک پابندی سمجھتے ہیں، وہ پھر یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز بڑی نارملائز ہو جائے تاکہ ان کا برا کیا کسی کو برا نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر قسم کی ایسی بیرا روی سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اور اللہ چاہتا ہے کہ ہلکا کر دے تم سے بوجھ، اور اللہ نے پیدا کیا گیا ہے انسان بہت ہی کمزور۔ یہ انسان کی حقیقت اس مقام پہ اللہ نے بیان فرمائی۔ حقیقت تو یہی ہے کہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ اپنا نفسی قابو میں نہیں آتا، اتنے کمزور ہیں کہ دنیا کی جو ٹیمپرری لذات ہیں انہی کو ہم نہیں چھوڑ پاتے۔ تو لہٰذا یہ بات ہمیں اس ضعیفی کا اعتراف بار بار شب و روز اللہ کے سامنے کر کے ہمیں اللہ سے معافیاں مانگنی چاہیے، اللہ سے اس بات کی طلب کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرور سے، اپنے نفس کے شرور سے اور شیطان کے شرور سے اور دنیا کی جو بیرا روی والی کیفیت ہے اس سے، ان شرور سے جو ہے ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت نیک، بہت پارسا ہوں اور مجھے شیطان نہیں بہکا سکتا، یا مجھے میری جنسی خواہش جو ہے وہ سیدھے راستے سے نہیں ہٹا سکتی، تو یہ بہت بڑی غلط ہے۔ یہ انسان کی کمزوری اسے اکثر اوقات بسا اوقات جو ہے وہ لے ڈوبتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں اللہ سے اپنی ضعیفی کا اقرار کرتے ہوئے، کمزوری کا اقرار کرتے ہوئے اللہ سے اس کی پناہ
کی طلب کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے. آمین ثم آمین. اس کے بعد یہاں تک جو بات ہو رہی تھی وہ حیا کی حفاظت کی بات کی کہ اپنی حیا کی ہے مسلمان مردوں اور عورتوں تم حفاظت کرو. اب جو اگلے الفاظ آ رہے ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال اور جان کی حرمت یعنی مال کی حفاظت کا بیان فرمایا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، سوائے اس کے کہ ہو تجارت باہمی رضامندی سے تمہارے درمیان. یعنی کسی کو دھوکہ دے کر اس کا مال ہڑپ کر جانا ناجائز، حرام، گناہ ہے. کسی کی لیک آف نالج کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انڈیو پروفٹ لے لینا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے. اکثر خاص طور پہ جو ٹیکنیکل ہمارے پروفیشنز ہیں، میکینکس ہیں، کمپیوٹر کے ٹیکنیکل پروفیشنز ہیں، اس میں وہ لوگ جو اس بات کا خیال نہیں رکھتے. ہمارا علم ہے کہ پارٹ چینج نہیں ہونا، لیکن کہہ دیا کہ جی یہ خراب ہو گیا، 1000 روپے ایٹ لیے اور اسی پارٹ کو چینج کر کے اسی پارٹ کو ٹھیک کر کے ریپیئر کر کے واپس لگا دیا. تو اس قسم کے جتنے بھی انڈیو پروفٹس لیے جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ناجائز قرار دیا. اسی طریقے سے کوئی بھی وہ معاملہ جو فورسفلی کسی سے پیسے لیے جائیں، چاہے وہ چوری ڈکیتی کا معاملہ ہو، چاہے وہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انڈیو لیا جا رہا ہو، ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی تمام شکلوں کو منع فرما دیا. ہاں تجارت ہو رہی ہے، باہمی رضامندی سے ہو رہی ہے، گیو اینڈ ٹیک سے ہو رہی ہے، میوچل کنسنٹ ہے، تو بالکل اس کی اجازت ہے، اور نہ سکے کی اجازت ہے بلکہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انکریج کیا. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ ہی قتل کرو اپنی جانوں کو. تو دونوں باتیں ہیں کہ نہ ایسے کام انسان کرے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا رہا ہو، اور نہ ہی وہ دوسروں کو قتل کرے یا دوسروں کو ناحق کسی کی جان لے. لہٰذا اس میں سوسائڈ کی ممانعت، خودکشی کی ممانعت یہ کیٹیگوریکلی آ گئی. تمباکو نوشی اور ہر قسم کی ایسی اشیاء کے جو کہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع فرمایا. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ قتل کرو اپنی جانوں کو یا ایک دوسرے کو آپس میں. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تمہارے حق میں بہت مہربان ہے. ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، اور جس نے ایسا کیا زیادتی اور ظلم کرتے ہوئے، یعنی کسی کا مال ہڑپ کیا یا کسی کو ناحق قتل کیا، فسوف نصلیہ نارا، تو ان قریب ہم اسے آگ میں ڈال دیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی کسی بھی قسم کے ناحق کسی کے ساتھ کام کرنے سے جو ہے ہم سب کو بچائے. اور بہت پیاری دعا سکھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اردو ترجمہ عرض کر رہا ہوں کہ اے اللہ تو میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم کرنے سے بھی بچائے اور کسی کے بھی ظلم کا شکار ہونے سے بھی بچائے. آمین ثم آمین. اس کے بعد آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی خوبصورت اصول ہے جو اللہ نے بیان فرمایا. فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچتے رہو ان میں سے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم دور کر دیں گے تم سے تمہاری چھوٹی برائیاں، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم داخل کریں گے تمہیں عزت والے مقام میں. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو کہ جنہیں اللہ جنت الفردوس میں داخل فرمائے گا. دیکھیے اصول کیا ہے کہ ہر وہ گناہ کہ جس پر اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا یا آخرت کی کوئی سزا بیان کی ہو، یا اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہو، ہے ایسا ہر گناہ جو ہے وہ کبیرہ گناہ میں شامل ہے. یہ بات مفسرین نے علماء نے بیان کی ہے. جیسے کہ شرک ہے، قتل ہے، ماں باپ کا دل دکھانا کبیرہ گناہ، تکبر کبیرہ گناہ، حسد کبیرہ گناہ، بے حیائی کے کوئی بھی شکلیں جو بھی ہیں ان کو معاملات کبیرہ گناہ، غیبت جو انفارچونیٹلی آج بہت عام ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں کبیرہ گناہ، فرائض کو ترک کر دینا کبیرہ گناہ. ان کبیرہ گناہوں سے اللہ فرماتا ہے کہ ان بڑے بڑے گناہوں سے جو بچتا رہے گا تو اس کی چھوٹی برائیاں، چھوٹے گناہ ہم خود ہی دور کر دیں گے. اب اس پر دو باتیں علماء نے بیان کی. ایک تو یہ کہ جہاں تک گناہ کے گناہ ہونے کا تعلق ہے تو علماء نے بیان کیا کہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا بچتے ہی ہمیں رہنا ہی چاہیے. کہ جیسے کہ بچھو چھوٹا ہو یا بڑا وہ ہے بچھو ہی، ڈنک مارے گا تکلیف دے گا.
इसी तरह गुनाह छोटा हो या बड़ा, तकलीफ इवेंचुअली फिर वो देगा। हाँ, तो बचने की कोशिश तो दोनों से करनी चाहिए, लेकिन ज्यादा सेंसिटिव जो है हमें कबीरा गुनाहों के बारे में होना चाहिए। ये भी ना हो कि बड़े बड़े गुनाह जिंदगी में हो रहे हो और छोटे छोटे गुनाहों पर हम बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं। क्योंकि जहां तक छोटे गुनाहों का मामला है तो बहुत सी अनगिनत अहादीस मुबारका भी हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान हकीम में भी ऐसी बहुत सी उम्मीद अफ़ज़ा आयात बयान की कि जहां अल्लाह ताला छोटे छोटे गुनाहों की माफी का फैसला फरमाता है। जैसे सूरह हूद में आयत नंबर 114 के बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। तो बहुत सारी दफा हमारी छोटी बड़ी नेकियां जो है हमारी बुराइयों को दूर कर देती हैं, छोटे गुनाहों को। इसी तरह वजू इंसान करता है तो उसके आज़ा से जो भी उसने छोटे गुनाह सरजद हुए होते हैं उसके आज़ा से वो माफ कर दिए जाते हैं। इसी तरह और बहुत सारे मामला, सदका जो है वो गुनाहों को माफ करने का, करवा लेने का जरिया है। लेकिन वो सारी बातें जो है सगीरा गुनाहों के लिए। कबीरा गुनाह का मामला नंबर एक तो ये कि जब तक इंसान तौबा ना कर ले उस वक्त तक वो माफ नहीं होता। और दूसरा ये कि अल्लाह फरमाता है कि इनका बड़े बड़े गुनाहों से बचो तो तुम्हारे छोटे गुनाहों को हम खुद ही दूर कर देंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।